جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو دنیا میں جو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آ کر کے دنیا میں لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہے مقصد کو اپنا ضرورت بنا لیا، اور جو ہماری ضرورت تھی انہیں ہم نے جو ہے مقصد بنا لیا۔ دنیا ہماری ضرورت تھی، دنیا کی چیزیں، کام کاج، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت تھی، لیکن ہم نے اسے مقصد بنا کر کے جو ہمارا آخرت تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دے کے بھیجا تھا کہ ہمیں جو ہے دنیا میں جا کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونے لگے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ جو ہے ذلیل و خوار ہے، اور ہم خود کے گریبان میں نہ جھانک کر کے ہم غیروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے، سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ تو ہم ذرا پھر اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسے حکم ہیں جن کی ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، یا اپنے موبائلوں میں، یا اپنے دوسرے دیگر امور میں مشغول رہتے ہیں۔ تو بتائیے ہم کسے بڑا مان رہے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی اگر ہم دل کے اندر ذرہ برابر کی اگر وقات ہوتی تو ہم اس کام کو فوراً چھوڑ کر کے مسجد تک آ جاتے۔ جمعے کے دن اتنے سارے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا صرف جمعہ ہی کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہفتے کے 7 دن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی نہیں کھاتے ہیں؟ کیا ہفتے کے 7 دن ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہوا سے سانس نہیں لیتے ہیں؟ کیا ہفتے کے 7 دن ہم اللہ تعالیٰ کے دوسری نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے دوسرے گناہوں کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چوری کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سے بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ آدمی مومن اور کفر کے بیچ میں جو فرق ہے وہ جو ہے نماز کا ہی فرق ہے، کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوا کرتے تھے، انہیں بھی جماعت کے ساتھ بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہماری مساجدیں جو ہے ویران رہتی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پھر ہم رجوع کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم پریشان رہتے ہیں، ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کچھ کہنے سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اور صرف اپنی ذات سے عبادت کرنا یہ بھی صرف کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو بچو جہنم کی آگ سے، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جن کا جو ہے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو ہم اپنے ذاتی عبادت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا آتا ہے، ہم کو حدیث معلوم ہے، ہمیں مسئلہ مسائل معلوم ہے، لیکن جنہیں نہیں معلوم ہے، ہمارے گھر والوں کو نماز کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہم نے کبھی ان سے نہیں پوچھا۔ ہم کبھی اس چیز کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا اگر پڑھتے ہو تو تمہیں نماز پڑھنا آتا ہے کہ نماز کے فرائض تمہیں معلوم ہے۔ ہمارے گاؤں میں، یہ بس ہمارے گاؤں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے کہ ہم جو ہے دین کے کاموں کو سیکھنے میں آر محسوس کرتے ہیں، جو ہے
کہ ہمیں اس کو سیکھنا ہم کوئی مطلب ضروری کام ہی نہیں سمجھتے ہیں. آدمی ایک سائیکل کو چلانا بھی جو ہے اس کو نہیں سیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے سائیکل چلانا ہے، بائک چلانا ہے، اور یہ جو کہ ایک دنیاوی ہنر ہے. اور کتنوں کو ہمارے معاشرے میں گاؤں میں جو ہے کلمہ تک صحیح یاد نہیں ہے. اب آپ سوچیں جس کا کلمہ بھی درست نہ ہو تو کیا ایمان اس کا کس طرح سے اسے اس کلمے کی بدولت اسے جنت لے کے جائے گا. جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے 5 وقت نماز کے لیے، ہم اس ایمان پہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس ایمان کی بدولت ہم جو ہے جنت چلے جائیں گے. یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ گشت بھی کرتے ہیں، تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے مساجدیں پھر بھی ہماری ویران رہتی ہے، مسجدوں میں آبادی نہیں رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور انہیں گاؤں کی لکڑیاں اکٹھا کرے اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو کہ فرض نماز باوجود کہ مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں گھروں میں پڑھ رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہیں کہ جتنے بھی کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. لیکن باوجود اس کے گھر پہ نماز پڑھنے والوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضگی کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گھروں کو جا کے جلا دیں. تو کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے جو ہمارا ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے اہم جو فریضہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے. نماز جو ہے دین کا ستون ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے حساب نماز کا ہی ہوگا. جن کی نماز صحیح ہوگی ان کے جو دیگر اعمال ہوں گے وہ بھی درست ہوں گے. اگر جن کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو ان کے جو دیگر دوسرے اعمال ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کریں گے. نماز کا مقام اسی طرح ہے جس طرح عبادت میں اس طرح ہے جس طرح ہمارے جسم میں سر کا مقام ہے، کہ بغیر سر کا جسم کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بہت سچ بھی بولتے ہیں، ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو بھی ہماری وہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گزر رہے تھے، آخری وقت تھا آپ کا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. کیوں اتنا زور سے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کے وقت جاگنے کی حالت میں اتنی شدید جو ہے تکلیف کی حالت میں بھی امت کو بس ایک ہی پیغام دے رہے تھے کہ نماز کی پابندی کرو اور غلاموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا کرو. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کو پس پشت ڈال دیے ہیں.